بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج عید والے دن ہم اس کیس کے حوالے سے جو 25 مئی 2019 کو علی جان کلی میں تھانہ مرزیک کے حدود میں رونما ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمارے انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر محمد نعیم خان صاحب کی پالیسی کے مطابق ہم اس کی تفتیش میں پیش رفت کر رہے ہیں۔ آئی جی صاحب کی پالیسی ہے کہ نہ میں کسی ایک خاندان کا، نہ کسی گاؤں کا، نہ کسی ایک ضلع کا سربراہ ہوں، بلکہ میں پورے خیبر پختونخوا کا سربراہ ہوں، اور جہاں قانون کی بات ہوگی وہاں پہ کوئی رشتہ داری، کوئی رو رعایت کسی کے ساتھ نہیں برتی جائے گی کسی تعلق کے بیس پہ۔ تو ہم اس میں اسی کے مطابق تفتیش کر رہے ہیں، اور آج اس تفتیش میں جو پیش رفت ہوئی ہے، 25 تاریخ کو جو اندھوناک واقعہ ہوا تھا، 3 بھائیوں کو، سگے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ایک خان نے اپنے ڈیرے پہ بلا کے اپنے ہی ٹیننٹس کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس میں 3 نامزد ملزمان تھے، اس میں سے ایک نامزد ملزم یہاں ملک میں چھپا ہوا تھا۔ ہماری یہ جو پیچھے ٹیم کڑی ہے، شبانہ روز محنت کر کے، غم شادی کی پرواہ کیے بغیر، اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے عید کی خوشیوں کی پرواہ کیے بغیر دن رات لگے رہے ہیں۔ جو ڈائریکشن میں ان کو دیتا رہا انہوں نے اس پہ لبائی کہا، اور آج وہ ایک نامزد ملزم جن کا نام پیر محمد ولد شیر محمد گرفتار ہوا ہے، اور مزید تفتیش جاری ہے۔ باقی جو ملزمان ہیں جو ملک چھوڑ کے فرار ہوئے ہیں، تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ ہم پہلے سے بھی خط و کتابت کر چکے ہیں، اس کا فالو اپ بھی لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ود ڈیو کورس آف ٹائم ہم ان کو بھی آپ کے سامنے لائیں گے، اور انشاءاللہ یہ منطقی انجام تک اس کیس کو پہنچائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا مزید ایڈ کرتا چلوں کہ جس طریقے سے ہمارے معزز آر پی او محمد علی گنڈاپور صاحب نے پچھلے پریس کانفرنس میں آپ لوگوں کو جتنی بھی افواہیں تھیں ان کی تردید اور وضاحت بھی کی تھی، اس طرح آج بھی میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کے الفاظ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق نے آنا ہے تو باطل نے مٹ جانا ہے، اور بے شک باطل مٹ جانے کے لیے ہے۔ ہم نے اپنے تفتیش کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے قانون کے مطابق کرنا ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی چھوٹا آدمی ہو، کوئی کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، اگر اس کیس میں نظر انداز ہونے کی کوشش کریں گے قانون کے مطابق، قانون کے لہجے میں بات کریں گے ان کے ساتھ، اور کوئی سرکاری افسر ہو، کوئی بھی کسی قسم کا آدمی ہو، کسی بھی حیثیت سے ہو، اگر تفتیش میں ابھی تک یا آنے والی تفتیش میں ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے کسی کی اعانت کی ہے یا کہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، تو ہم اس کے مطابق قانون کے مطابق اس سے نمٹیں گے اور قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کریں گے۔ کیونکہ ایک دن ہم اس دنیا سے جائیں گے تو قانون میں بھی سرخرو ہونا چاہتے ہیں، عوام کے سامنے بھی سرخرو ہونا چاہتے ہیں، کہ جب اس ہستی کے سامنے جائیں گے جن کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے تو ان کے سامنے بھی سرخرو ہوں، کیونکہ وہاں پہ نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی بڑا آدمی ہوگا، نہ کوئی بڑے گریڈ والا آدمی ہوگا، نہ کوئی افسر ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے جواب خود دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو اس کے بعد میں ریکویسٹ کرتا ہوں موجودہ حکومت کے ایم این اے سے، یہ کلا ڈنڈ اراضیات ہے، وہاں سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے ہم نے گرفتار کیا ہے۔ یہ تفتیش کے مطابق ابھی ان سے جب تفتیش ہوگی اعلیٰ قتل بھی برآمد کریں گے، اور تفتیش بالکل انشاءاللہ 100% میرٹ پہ کریں گے۔ اس کے ساتھ کوئی اور سہولتکار یا جہاں پر یہ وہ اس کی گرفتاری ہوئی؟ اس میں جتنے بھی سہولت کار پہلے اس میں تھے یا ابھی تفتیش میں ہمیں پتہ چلے گا، ان سب کو گرفتار کریں گے۔ کچھ ہم نے گرفتار کیے ہوئے ہیں، کچھ گرفتار کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں اس کیس میں تقریباً کوئی 30 کے قریب لوگوں کو ہم نے شامل تفتیش بھی کیا ہے۔ کچھ لوگ 107 میں چلان ہوئے ہیں، اور کچھ اس مقدمے میں اب جو دفعات پی پی سی کے لگیں گے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ